پہلا ورق۔ ایسی راتیں کم آتی ہیں، 15-20 سال میں شاید ایک بار۔ آج کی رات بھی ایسی ہی ہے، جب چاند سے زمین کی دوری کم ہو جاتی ہے اور اس کی چمک میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں گھبرا کر یہاں اندر والے کمرے میں اکڑوں بیٹھا ہوا ہوں۔ چاند کی یہ حالت تقریباً 4 گھنٹے رہے گی اور یہ وقت دنیا پر بھاری ہوگا۔ تباہ کن طوفان اور زلزلے آنے کے اندیشے اور امکانات ہیں۔ تمام گھروں میں سناٹا ہے، گلی میں بھی کسی کے قدموں کی چاپ نہیں سنائی دیتی۔ سب خوف زدہ ہیں اور اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔ یوں بھی چاند کی روشنی کے مضر اثرات سے کون واقف نہیں؟ گھبراہٹ، خون کا دباؤ بڑھ جانا اور خود کو ہلاک کرنے کی شدید خواہش۔ اکڑوں بیٹھ کر مجھے ہمیشہ آرام ملتا ہے، یا شاید مجھے فرش پر اکڑوں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میرے گھٹنوں کی پیالیاں، میری پنڈلیاں اور ایڑیاں جب سن ہو جاتی ہیں تو زمین کی کشش ثقل ان سے ہار جاتی ہے، اور میں اس خالی زمین کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس اندھیرے کمرے میں ایک کونے میں میری ماں کا ڈھول رکھا ہوا ہے۔ اکثر میرا جی چاہتا ہے کہ اس ڈھول کو زور زور سے بجانے لگوں، مگر پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ آدمی کو کسی آلہ موسیقی کا استعمال تبھی کرنا چاہیے جب وہ خود ایک راگ میں تبدیل ہو جائے، جو میں نہیں ہوں۔ اس کمرے کی عقبی دیوار میں ایک روشن دان ہے، جس سے آج کی رات کے خوفناک چاند کا ایک کونا جھانک رہا ہے۔ روشن دان کے فریم پر ایک گرگٹ کی لمبی دم چپکی ہوئی ہے۔ دیوار کے پیچھے ایک گلی ہے۔ اس گلی کے موڑ پر بائیں طرف ایک دوسری گلی ہے، جو آگے جا کر بند ہے۔ وہاں ایک سوکھا کنواں ہے، جس میں لوگ کوڑا کرکٹ اور لاوارث کتے بلیوں کی لاشوں کو ڈالتے ہیں۔ یہ لاشیں وہاں سڑتی رہتی ہیں۔ کیا آج کی رات کا یہ خطرناک اور غصہ ور چاند اس سوکھے ہوئے کنویں کے مردہ سوتے کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا اس گھورے سے پٹے ہوئے تاریک کنویں کو کسی مد و جزر سے آشنا کرے گا؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں اس رات اور چاند سے ہرگز نہیں گھبرا رہا ہوں۔ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں دراصل اپنے دل پر چبھتی ہوئی ایک سفید نکیلی ہڈی سے گھبرا کر یہاں بیٹھا ہوں۔ کئی دن سے ایسا ہو رہا ہے، یہ ہڈی میرے دل کے اندر پیوست ہوئی جاتی ہے، اور شام سے لے کر آدھی رات تک میں اسی طرح اس مکان میں جگہ جگہ اکڑوں بیٹھا پھرتا ہوں۔ کبھی ادھر زینے کی بوسیدہ سیڑھیوں پر، کبھی کچے آنگن میں، اور کبھی اپنے سونے کے کمرے میں۔ اس کمرے کے باہر برآمدے میں میرا باپ چین سے خراٹے لیتے ہوئے سو رہا ہے، اور دوسری طرف برابر والے کمرے میں میری بیوی ابھی بستر پر کروٹیں بدل رہی ہوگی۔ مگر میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ازل سے ہی میرے پیچھے لگا ہوا میرے ساتھ کون ہے؟ خودکشی۔ ہاں، یقیناً وہی ہے۔ خودکشی لگاتار میرا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ میں نے ہوش کب سنبھالا ہے؟ اسے اپنے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ مگر میں نے شاید غلط کہا کہ خودکشی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ مجھے کہنا چاہیے کہ وہ تو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، میری ہمزاد، میری ازلی رفیق۔ مجھے یہ بھی قبول کر لینے میں کوئی تأمل نہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، مگر مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ یہ ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی خودکشی بہرحال اس انسان سے تو زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ایک نادر خیال، ایک عمدہ تصور ہمیشہ چھوٹی آنت یا بڑی آنت سے افضل ہی ہوتا ہے، اور انسان چھوٹی آنت یا بڑی آنت کے سوا اور کیا ہے؟ اگر وہ ان مکروہات سے الگ کوئی شے ہے تو مجھے اس کا علم نہیں۔ میں خودکشی کو اکثر اپنے سامنے بیٹھی مسکراتی ہوئی بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بڑی مہربان مسکراہٹ ہے۔ شاذ و نادر ہی کبھی اس مسکراہٹ میں طنز پیدا ہوتا ہے، وہ بھی تب جب میری بے غیرتیاں اور حماقتیں خود میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔
ورنہ خودکشی کی اس مسکراہٹ کی ڈھلان اور اس کے کونے ہمیشہ ٹھنڈے اور صاف و شفاف پانی کی ایک جھیل پر جھکے رہتے ہیں۔ وہ جھیل قدرتی نہیں ہے، اسے تو خودکشی نے ہی بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کو توڑ کر اور بھاری پتھروں کا ملبہ اپنے ہی جفاکش، ہنرمند اور بے باک ہاتھوں سے اٹھا کر تشکیل کیا ہے۔ مگر میری تمام بے شرمیوں اور طوطا چشمیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ میں خودکشی کو ہمیشہ نظر انداز ہی کرتا آیا ہوں۔ اس کے حصے کی توجہ میں نے آج تک اسے نہیں دی، اور اس کی خوبصورت جھیل کی طرف بھی زیادہ تر تو میں نے حقارت اور بے مروتی کے ساتھ ہی چہل قدمی کی ہے۔ یوں تو دنیا میں مجھ پر بڑے برے وقت آئے ہیں، عجیب قسم کے ذلتوں سے سامنا کرنا پڑا ہے، مگر میں سب بے شرمی کے ساتھ ایک چکنا گھڑا بن کر جھیل گیا۔ دنیا جگہ ہی ایسی ہے، یہ بالکل خالی ہے، تمام امکانات سے خالی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اس امر کا شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے تو یہاں نہیں آیا تھا۔ میں اس طرح اس دنیا میں انڈیل دیا گیا تھا جیسے ایک مٹی کے بدرنگ لوٹے سے پانی، اور اب یہاں لگاتار گدلا ہوتا جا رہا تھا۔ گدلے اور میلے ہوتے جانے کے علاوہ میرے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ آلودگی جسم سے ماٹی میں رل گیا، کسی کا مصرع ہے یا شاید میرا ہی، کیونکہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں مجھ سوا کسے سوچتی ہوں گی۔ یہ جو دنیا کے بارے میں اتنی من گڑھت کہانیاں سنائی جاتی رہتی ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ یہاں موجود انسانوں کی بھیڑ، ان کا جم غفیر، رشتے، طبقاتی کشمکش، سماجی ناانصافیاں، جنگ و جدل، محبتیں، نفرتیں، دہشت گردیاں، سیاسی اور معاشی بے ہمواریاں اور نہ جانے کیا کیا علم غلم، یہ سب ازل سے ویران کرۂ ارض پر کسی دوسرے سیارے کے انسانوں کے دیکھے گئے خواب ہیں۔ یہ اس دنیا میں لٹکتی ہوئی الٹی تصویریں ہیں۔ ہزاروں سال سے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بڑی سنجیدگی اور جوش کے ساتھ جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کی حقیقت ہواؤں میں جھولتی تصویروں پر خنجر بازی کے ایک شوق رائیگاں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب مجھے ایسے ہی نہیں معلوم ہو گیا ہے، مگر میں کوئی صوفی، ولی یا درویش بھی نہیں ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی غلیظ اور کینہ پرور قسم کا بزدل آدمی ہوں، اور دنیا کے بارے میں علم و عرفان یا آگہی کے لیے میرے پاس کوئی جنگل، غار، چیتے کی کھال یا کوئی اسم اعظم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آگہی تو دراصل مجھے ایک ٹھنڈے پسینے نے دی ہے۔ یہ ٹھنڈا پسینہ میرے جسم کی لامحدود اور ناقابل یقین گہرائیوں سے آتا ہے، جسم کے مساموں میں پھیلی ہوئی اندھیری، باریک اور ریشے دار سرنگوں سے۔ وہ اس طرح آتا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا وجود اپنے تمام پوشیدہ ممکنات کے ساتھ کھال اور ہڈیوں کو توڑتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ یہ ایک قسم کی ہلاکت خیزی ہے۔ اس پسینے میں ایک خاص بو شامل ہوتی ہے، کچھ خون کی بو سے ملتی جلتی۔ اس ٹھنڈے پسینے کا کوئی وقت، کوئی موسم، کوئی دن مقرر نہیں۔ یہ کڑکڑاتے جاڑے، برسات اور حبس زدہ گرمی کسی بھی موسم میں اچانک آ جاتا ہے۔ سخت سردی میں یوں ہی کھڑے کھڑے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی تیز گرم لو کا جھونکا آیا تھا جو سینے، بازو یا کندھے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ تب سویٹر کے نیچے، بہت نیچے، کہیں اس ٹھنڈے پسینے کی موہوم آہٹ سنائی دیتی ہے۔ پسینہ کہیں سے آ رہا تھا، مگر اچانک سردی کی بھول بھلائیوں میں وہ اپنا راستہ بھول گیا۔ میں سیدھا ہاتھ سویٹر کے نیچے بنیان کے اندر ڈالتا ہوں، خاص دل کے پاس، بائیں طرف اپنا افسردہ پسینہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ نہیں ملتا، بس اس کا پھیکا رنگ ہی انگلی پر چپک جاتا ہے، تتلی کے کسی نادیدہ رنگ جیسا۔ مجھے ہمیشہ اس کے آنے کا علم کچھ پہلے سے ہو جاتا ہے، جس طرح زمین کے اندر رہنے والے تمام حشرات الارض کو زلزلے کا علم پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ ہلکا سا چکر جو بھیانک حبس میں بھی مجھے کچھ نادیدہ ہواؤں کے کالے جھکڑوں میں ساری زمین پر ایک ویران بگولے کی مانند نچا کر رکھ دیتا ہے۔ اس وقت دل کی دھڑکن اور نبض اتنے بڑھ جاتے ہیں جیسے وہ دنیا کی سنسان دیواروں پر لگی تمام گھڑیوں سے ایک عظیم انسانی دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہوں۔
میں ایک بھیانک بے چینی اور گھبراہٹ سے دو چار ہوتا ہوں۔ پہلے دل پر ایک آنچ سی آتی محسوس ہوتی ہے، بائیں کندھے پر ایک افسردہ سی تپش کا احساس ہوتا ہے، پھر سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، میں برف پر چلنے لگتا ہوں، اس کے بعد ہاتھ سن ہونے لگتے ہیں، میرا دل اور میرا ہاتھ ایک پراسرار کپ کپی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ میں خود کو ہڈیوں اور گوشت کا نہیں بلکہ برف کا بنا ہوا آدمی تصور کرتا ہوں، محض ایک واہمہ، ایک مفروضہ۔ ٹھیک اسی وقت دنیائی ہوائی دیواروں پر جھولتی یہ الٹی تصویریں واپس اپنے اپنے خوابوں کے اندھیرے میں سست روی سے چلتی پھرتی پرچھائیاں بن جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ اپنے پہلو بدلنے اور زمین پر اپنا پیر اٹھا کر رکھنے کی آواز مجھے میلوں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر تب ناقابل یقین طور پر مجھے یہ آگہی ہوتی ہے کہ یہ دنیا، یہ کمبخت دنیا مایوس کن حد تک ایک خالی جگہ ہے۔ دنیا کے اس قابل رحم خالی پن پر رونے کے لیے میری آنکھ آنسو تلاش کرتی ہے جو اسے نہیں ملتا۔ آنکھ قد آدم آنسو کو اپنی تتلیوں میں سما لینے سے معذور ہے۔ میری آنکھیں پھٹی پھٹی صرف خلا میں تاکتی ہیں، خالی اس ذہنی کے ساتھ وہ کھلی رہتی ہیں مگر سوتی ہیں۔ تب وہ پھدک کر آتی ہے اور اپنے نرم ملائم پنجوں کے ساتھ میرے سینے پر بیٹھ جاتی ہے، وہ یعنی میری خودکشی، جسے میں بھولتے رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ خودکشی ہی میرے جسم کے پھوٹتے ہوئے خون کی بو والے اس پر اسرار پسینے کو پونچھتی ہے۔ جسم کے اندر لڑھکنے والی چٹانیں رک جاتی ہیں، زلزلہ تھم جاتا ہے، دنیا واپس اپنے بے شمار گرے ہوئے نقلی چہروں کو فرش پر سے اٹھاتی ہے اور ٹھوس روپ میں آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں ایک اطمینان کی سانس لیتا ہوں، مجھے ایک تدبیر اور ایک ہتھیار حاصل ہونے سے سکون قلب ملتا ہے، بھلے ہی اس ہتھیار کا استعمال میں کسی اور دن کے لیے ٹال دیتا ہوں، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پسینہ پھر آئے گا، ایک آسیب کے مانند وہ میرے جسم پر سوار ہوگا، کبھی بھی غیر متوقع طور پر سڑک پر چلتے چلتے یا منہ کا نوالا چباتے چباتے، پتہ نہیں کب میری کن پٹیوں میں ہلکی سی نہ سمجھ میں آنے والی گرمی کا احساس ہو اور میں خالی و ذہن ہو کر رہ جاؤں۔ اپنے چکراتے ہوئے سر اور ڈگمگاتے ہوئے پیروں کے ساتھ کسی درخت یا دیوار کا سہارا لوں اور دنیا کا تمام شور اور ہنگامہ کانوں میں دور سے آتی ہوئی نہ سمجھ میں آنے والی آواز میں تبدیل ہو جائے۔ اس ٹھنڈے پسینے کا استقبال کرنے کے لیے مجھے اس طرح سے تیار تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ ان لمحات میں خودکشی میرے وفادار اور جانباز محافظ کے مانند میری بغل میں کھڑی رہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔